بسم الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر پہلے بتایا کہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ کون ہیں وہ دو قسم کے لوگ؟ پچھلی آیات میں ٹوٹل 3 قسم کے لوگوں کی ہمارے سامنے پکچر آتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہے تو آپ اس کو شیئر کریں میرے ساتھ۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کو بھی یاد آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ خاص طور پہ تیسری والے قسم کے لوگ بتاتی ہوں۔ تیسری اس قسم کے لوگوں کا حال اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا سبحان اللہ، مائک بند کر دیں۔ ستجدون ان قریب تم پاؤ گے، آخرین کچھ دوسروں کو، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان کے یامنو کہ وہ امن میں رہیں تم سے، وہ یامنو اور وہ امن میں رہیں اپنی قوم سے، کلما جب کبھی ردو وہ لوٹائے جاتے ہیں، الا فتنتی کسی فتنے کی طرف، کسی آزمائش کی طرف، اور کسو وہ لٹا دیے جاتے ہیں فیہا اس میں، فَإِن پھر اگر لم نہ یعتزلوکم وہ الگ رہیں تم سے، وَیَلْقُوا اور نہ وہ ڈالیں، علیکم السلام تمہاری طرف صلح کو، وَیَکُفُّوا اور نہ وہ روکیں ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، فَخُذُوہم وَاقْتُلُوہم حیث ثقفتموہم تو پکڑو انہیں اور قتل کرو انہیں جہاں کہیں تم پاؤ، اولئکم وہ یہی وہ لوگ ہیں، جعلنا بنا دیا ہم نے، لکم تمہارے لیے، علیہم ان پر، سلطانن غلبہ، مبینہ واضح۔ اس آیت میں یعنی کہ تم کچھ لوگ ایسے اب دیکھو گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے اور امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، کہتے ہیں کہ وہ پیس چاہتے ہیں، لیکن جب بھی فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، کوئی آ گئی پرابلم یا ان کے سامنے کوئی آزمائش آ جاتی یا کوئی ایسا فساد سامنے آتا ہے، تو اگر وہ نہ تم سے الگ رہیں اور نہ صلح کا پیغام بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں، یعنی کہ ان کے ساتھ مل گئے دشمنوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہی لڑائی شروع کر دی، تو انہیں قتل کرو جہاں کہیں پاؤ تم۔ بدترین قسم کے منافق جو ڈھنڈورا تو اپنی امن پسندی کا پیٹتے ہیں، مگر جیسے ہی داؤ لگ جائے، جیسے ہی ان کو چانس مل جائے تو اسلام کی دشمنی کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھتے۔ ان کا وہ جو دعوے ہیں، وہ جو ڈنڈورے پیٹ رہے ہیں کہ ہم بڑے پیسفل لوگ ہیں، ان کے سچا ہونے کی 3 ہی صورتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں سے صلح کر لیں، دوسرا ایک یہ کہ کفار کے لشکر ہیں اس میں شامل نہ ہوں، اور تیسرا یہ کہ اگر انہیں مجبوراً شامل ہونا پڑے تو پھر اپنے ہاتھ روک کے رکھیں، لڑیں نہیں۔ لڑائی کب پتہ چلے گی؟ جب یہ عملاً لڑائی کریں گے، کیونکہ جنگ بدر میں عباس رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں قتل نہ کیا جائے، کیونکہ وہ مجبور کر کے لائے گئے۔ اگر یہ تینوں باتیں نہ پائی جائیں تو ان کا مطلب ہے کہ ان کی تینوں میں فطور ہے۔ اگر یہ ان میں سے ان لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں کوئی بھی چیز، لوگ آپ کے گھر رہ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے ساتھ کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ نہیں، اور جو آپ کے خلاف ہوتا ہے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ان کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، آپ نے ان کو جگہ دی، لیکن وہ آپ کے مخالف لوگوں کے ساتھ مل کر آپ کا تماشا بناتے ہیں۔ تو یہ جوائنٹ فیملی سسٹمز یا جہاں پر عہد
عہد ہو رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بہت بڑے بڑے کلینز ہوتے ہیں، یا بڑی جیسے ملک ہیں، ملکوں میں بھی یہی ہوتا ہے. تو پھر ان سے کہا گیا کہ یہ اگر یہ تینوں باتیں نہ پائی جائیں تو ان کا مطلب ہے کہ ان کی تینوں میں فطور ہے، اور وہ امن پسندی کے صرف نعرے لگا رہے ہیں، دھوکہ دے کر مسلمانوں سے انتقام لینا چاہ رہے ہیں. لہٰذا ایسے منافقہ کا ایسے منافقوں کا یہ علاج ہے کہ انہیں پکڑو اور جہاں کہیں ملیں انہیں قتل کر دو، کیونکہ یہ تو ناسور ہیں. یہ تو اب نظر آ رہا ہے کہ یہ فساد ہی فساد ہیں. ان کے فساد ہونے میں کوئی کسر نہیں چھڑی ہوئی. اللہ تعالی ہمیں وارننگ دیتے ہیں کہ ہر قسم کے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے، کوئی کسی قسم کا ہوگا، کوئی کچھ. تو اپنی آنکھیں کھلی رکھو، دھوکے میں مت آؤ. دھوکے میں کون آتا ہے؟ دھوکے میں وہی شخص آتا ہے جس، سبحان اللہ، جس کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے. وہ بس اس کا ظاہری، ہاں، ظاہر دیکھو اس کا. زیادہ تر ظاہر کا معاملہ دیکھو کہ ظاہر میں کیا معاملہ ہے، لیکن پھر اس کو غور کرو کہ کیا یہ شخص جو ہے، یہ کس قسم کی اس کی نیت ہے، کس قسم کا ارادہ ہے. یہ چاہتا کیا ہے؟ میں کلاس لے رہی ہوں، 2 منٹ بات کرتی ہوں بات، ٹھیک ہے؟ کلاس میں ہوں. جی جناب. اللہ تعالی ہمیں مختلف طریقے سے، مختلف انداز سے آ، ہماری اصلاح کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں چھانٹنا چاہتے ہیں، صاف اور آ، صاف دل والے، نیت نیت جس کی کھوٹی نہ ہو، نیت جس کی بالکل صحیح ہو. تو اللہ تعالی ہمیں اس بات کی یقین مانے کہ لوگ اس پہ بہت باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو بڑی ظالم قسم کا دین ہے، اور اس میں تو صاف لکھا گیا ہے کہ مارو ان کو، قتل کرو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ. بھئی پہلے اس کی سٹوری تو دیکھیں، پہلے اس کو دیکھیں تو صحیح کہ وہ کس وجہ سے کہا جا رہا ہے. اس کی اس کی نوعیت تو دیکھیں کہ کیا ہے. پیچھے جو آیا نمبر 90 تھی نا، اس کے اندر دیکھیں، میری بات سنیں، پیچھے 90 میں دو قسم کے لوگوں کا بتایا گیا تھا. 90 میں دیکھتے ہیں، الا الذین یسلون، یہ کیا کیا ہے؟ مگر وہ لوگ جو ان لوگوں سے ملتے ہیں، جا ملتے ہیں، کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے، عہد ہے، پختہ عہد ہے، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل اس سے تنگ ہوں کہ وہ تم سے لڑیں. ان کا ان کے سینے تنگ ہوتے ہیں لڑنے سے، وہ نہیں چاہتے کہ لڑنا. یا اپنی قوم سے لڑیں، اپنی قوم سے بھی لڑنا نہیں چاہتے کہ وہ جنگ کریں اپنی قوم سے. اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ تم پر حاوی ہو جاتے، مگر یقیناً کیا ہوا؟ مگر یقیناً وہ تم سے لڑتے. پھر اگر فقاتلوکم، اور وہ ضرور لڑتے تم سے، لیکن پھر اگر وہ الگ رہیں تم سے نہ لڑیں، اور نہیں وہ قتل کریں تم سے، جنگ ہی نہیں کرتے تم سے، صلح کرنا چاہتے ہیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجتے ہیں، یہ صلح ہے، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زیادتی کا کوئی راستہ نہیں رکھا. منافقین کے سلسلے میں جو یہاں حکم آیا ہے
یہ दो किस्म के लोगों की को अल्लाह ताला ने इस आयत में एक्सेप्शनल कर दिया और फरमाया कि इन्हें ना कैद करो ना इनको कत्ल करो। एक तो वो मुनाफिकीन जो किसी ऐसी कौम के साथ जाकर पनाह ले लें या हलीफ बन जाएं जिनके साथ मुसलमानों की सुलह और अमन का मुआहदा हो, तो वो इन्हीं के हुक्म में हो जाएंगे जो इन्होंने जाके अपने आप को हाइड कर लिया, उनके शेड में आ गए, असाइलम ले लिया। ये बात आपको शायद समझ आए कि उन्होंने असाइलम ले लिया, वरना अहद तो टूट जाएगा और जंग छिड़ जाएगी। और दूसरे वो लोग जो अपनी सुलह सुलह की वजह से ना मुसलमानों से जंग करना चाहते हैं, ना लोग मुसलमानों के साथ मिलकर अपनी कौम से जंग करना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं। इन दोनों से जंग नहीं करनी। लेकिन जो तीसरा किस्म का ग्रोह है, इससे करनी है। कौन है वो बता दिया गया कि तीसरी किस्म के लोगों का हाल ये है कि बदतरीन किस्म के मुनाफिक हैं, मुंह पे कुछ और अंदर कुछ कहते हैं। आई होप कि ये अंडरस्टैंड हो गया हो, तीन किस्म के लोग। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। वमा काना लिमुमिनिन, और नहीं है किसी मोमिन के लिए, आई यकतुला, कि वो कत्ल करे, मुमिनन, किसी मोमिन। अब ओवरऑल बात हो रही है, ये कह के उनको जहां पकड़ो कत्ल करो, क्योंकि वो ऐसी उनकी नीयतें खराब है। अब ये काफी लंबी आयत है, इसलिए एक ही आयत करेंगे। वमा काना लिमुमिनिन यकतुला मुमिनन इल्ला खता, और नहीं काना है लिमुमिनिन, किसी मोमिन के लिए। यहाँ पे दो जेर आई है, ली मोमिनिन, मतलब एनी मोमिन। कोई काफिर ये काफिरों की बात नहीं हो रही, मोमिनों की बात हो रही। कलमा गो, किसी किस्म का भी कलमा गो, उसका यकतुला, के वो कत्ल कर दे, मोमिनन, किसी मोमिन को, इल्ला खता, खता से, गलती से, कोई गलती से कत्ल कर दे। अब क्या है, वमन, और जो कत्ल करेगा, वमन कतला, कतला वो पास्ट है, मोमिनन, किसी मोमिन को। दो जबर है, इसका मतलब है एनी, कॉमन नाउन है। ये भी कॉमन नाउन है, ये भी ना कॉमन नाउन। जब आखिर में तनवीन आ जाए वो कॉमन नाउन हो जाते हैं। कोई भी मोमिन। और ये तो जो इसकी ली है ना, इसकी वजह से दो जेर नीचे चले गए हैं, वरना सारे ऊपर ही थे। ये ये जो है ना, इसको क्या कहते हैं पता है कुछ? बी, ली, का, ता, बा, फी, अन, इस किस्म के ये प्रेपोजिशंस हैं। ग्रामर में जैसे हम प्रेपोजिशंस पढ़ते हैं, तो ली प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन अपने आने वाले वर्ड को जेर दे देता है, उसके अंदर झुकाव आ जाता है। जहां भी ये आएगा, कोई भी प्रेपोजिशन आएगा, प्रेपोजिशन से पहले आगे वाला लफ्ज उसको जेर दे देगा। कि यकतुला, कि वो कत्ल करे, मुमिनन, किसी मोमिन को, इल्ला खता, मगर खता से। वमन कतला, और जो कोई कत्ल करे, मुमिनन, किसी मोमिन को, खतान, खता से, फतहरीरु, तो आज़ाद करना है। फ अलग है, तहरीरु, हरी, हा, रा, रा, तहरीर, आज़ाद करना। रकबतिन, एक गर्दन का, रा काफ बा रूट वर्ड है। मुमिनतिन, मोमिन का। रकबतिन मुमिनतिन, और ये रकबतिन मुमिनतिन दोनों मुरक्कब हैं, इसलिए एक गर्दन मोमिन की, ऐसे आ रहा है, मोमिन की गर्दन, ऐसे तर्जमा होगा। दोनों लफ्ज, ये भी एंडिंग जेर पे है, ये भी एंडिंग जेर से। थोड़ा 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 आपको गौर फिक्र भी कराऊंगी। वदीयतुन, और दियत, ये भी कॉमन नाउन। दाल या ता, अ, दियत देना, कॉम्पनसेशन, फाइन। मुसल्लमतुन, जो सुपुर्द की जाए,
جو سپرد کی جائے گی، مسلمتن الا طرف، اہلی ہی اس کے اہل کی طرف، وارث کی طرف. اہل حمزہ ہا لام، ہی ضمیر ہے، اس کے اہل کی طرف. کس کے اہل کی طرف؟ جو دے رہا ہے، جو فوت ہو گیا. کسی نے کسی کو خطا سے مار دیا تو دیت دی جائے گی. کس کے دیت دی جائے گی؟ فائن دیا جائے گا اس کے وارث کو. اللہ مگر، آئیں یہ کہ یصدقو کہ وہ معاف کر دے، صدقہ کر دے. صاد قاف، صاد دال کاف. اگر گھر والے، اہل اس کے. کس کے اہل؟ جو مر گیا. کون مر گیا؟ غلطی سے، خطا سے. کون تھا وہ؟ مومن تھا. اور کسی مومن سے ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خطا سے ایکسیڈنٹ میں مر گیا. ہٹ اینڈ رن نہیں کیا، ہٹ اور جا کے اس کو دیکھا، اس کو ہسپتال لے کے گیا. سبحان اللہ. غلطیوں سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، گولیاں لگ جاتی ہیں. پشاور میں میری آنٹی ہیں ایک، میری جٹھانی کی خالہ ہیں سگی. ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ اور ان کی وائف نئے نئے ابھی شادی ہوئی تھی. چھوٹے چھوٹے ان کے دو بچے تھے. نئی شادی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بھئی شروع کے میں سال ہوتے ہیں 3 4 سال شادی کے. تو سبحان اللہ، گلی میں شادی ہوئی اور وہ گولیوں کی آواز آئی تو انسان چھت پہ سے جا کے اوپر سے جھانکتا ہے نا. تو یہ چھت پہ سے اوپر سے جھانک رہے تھے. کہتے ہیں کہ جھانکنے گئے تھے، اب مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن گولی سیدھا ان کے دماغ پہ آ کے لگی، رائٹ اوے ڈیتھ ہو گئی. یہ ہے قتل خطا. اب وہ دے گا، کیا کرے گا؟ جس نے مارا ہے وہ اس کے اہل کو، وارث کو کیا دے گا؟ دیت دے گا، دیت دے گا. اور وہ مومن بھی ہے. دیکھیں، یا تو وہ صدقہ کر دے، معاف کر دے کہ ٹھیک ہم نہیں لیتے. فَإِنْ اگر کانا ہے وہ، من قوم ایسی قوم سے، ایسا قبیلہ ہے، عدوً کہ جو دشمن ہے. عین دال واو عدو، دشمن ہے. لکم تمہارا. اب وہ دشمن قوم میں سے اگر ہے، ہوا اور وہ مؤمن مومن بھی ہے تو دشمنی اور مومن بھی ہے. فتحریر تو آزاد کرنا ہے، رقبتن ایک گردن، مؤمنتن غلام کا. اگر وہ تو دشمن قوم میں سے ہے تو مومن گردن آزاد ہوگی. غلام ایک گردن کوئی بھی ہم آزاد کریں گے اس کے بدلے میں. فَإِنْ کَانَ اور اگر ہے وہ، من قوم سے اس کی، بینکم تمہارے درمیان، تمہاری قوم کا ہے، وہ بینہم اور اس کے درمیان، تمہارے درمیان اور اس کے درمیان، میثاقن کچھ پختہ عہد تھا، تو فدیتن مسلمتن تو دیت جو سپرد کی جائے گی، الی اہلہ اس کے گھر والوں کو. و تحریر اور آزاد کرنا ہے، رقبتن ایک گردن کا، غلام کا، مؤمنتن مومن کا. دیت بھی دی جائے گی اور غلام آزاد بھی کیا جائے گا. ابھی میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. فمن تو جو کوئی، لم نہ یجد پائے، فصیام اب یہاں ہے ہی کچھ نہیں، اب وہ پاتا ہی کچھ نہیں. اس نے غلطی سے، خطا سے قتل کر دیا، اس نے اپورشن کرا دیا، اپنے بچے کو مار دیا، کچھ بھی کر دیا، قتل ہو گیا، یاد ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نہیں کروانا چاہیے. پھر کیا کرنا ہے؟ فمن لم تو جو کوئی نہ پائے، غلام نہیں پاتا، پیسے نہیں پاتا، فدیہ نہیں دے سکتا، فصیام بس روزے رکھنا ہے. کتنے؟ شہرین متتابعین. اللہ اکبر. 2 ماہ مسلسل، مسلسل پے در پے. توبتن توبہ کا قبول کرنا ہے.
तौबतन, आम तौबा, मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ। तौबा भी करनी है अल्लाह की तरफ। और तौबा का तरीका बताया जा रहा है। क्या? 2 माह के रोजे, पै दर पै, कोई छुट्टी नहीं। छुट्टी आ गई दोबारा से शुरू। वकान अल्लाह, और है अल्लाह अलीमन, बहुत इल्म वाला, हकीमन, बहुत हिकमत वाला। अमेजिंग आयत है। किसी मोमिन का भी ये काम नहीं कि किसी मोमिन को कत्ल करे। सबसे पहले तो ये बात हुई, जायज ही नहीं कि कोई किसी का कत्ल करे। मगर गलती से अगर हो जाता है, तो जो शख्स किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर दे, खता, खता होता है गलती, खा ता हमजा। अब खता से कोई गलती हो गई, वो मन कतला मुमिनन, कत्ल किया, वर्ब पास्ट है। कौन सा वर्ब? पास्ट। आपको पता है ग्रामर में सिर्फ 2 वर्ब्स होते हैं, 2 किस्म के वर्ब हैं। एक वर्ब पास्ट है और एक है वर्ब मुतारे। वर्ब पास्ट तो पास्ट होता है, गुजरा हुआ वक्त होता है, और मुदारे में आने वाला और हाल दोनों उसके अंदर पाए जाते हैं। ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। क्योंकि अब या हाल में ऐसा होगा या फिर होगा, वो अल्लाह ताला अक्सर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने हुक्मों के लिए। बड़ा प्यार आता है अल्लाह ताला पे। अब मैं दिखाऊंगी। ये जैसे ये है, यकतुला, वो कत्ल कर दे, मुमिनन, किसी मोमिन को, या कत्ल करेगा, करेगा, करता है, दोनों आते हैं, या से शुरू हो रहा है। यकतुला, ये है वर्ब मुदारे और ये है वर्ब पास्ट। समझ आ रही है? यकतुला, या से शुरू हो रहा है कि वो कत्ल कर दे। कतला यकतुलु, कतला यकतुलु। वर्ब पास्ट में क्या है कि आप अगर करा, अभी करता भी है या फिर फ्यूचर में भी करेगा, कोई कोई मोमिन कोई गलती से करेगा, सुबहान अल्लाह, तो जो कोई कत्ल करे किसी मोमिन को खता से, फतह तहरीर रकबा, तो एक मोमिन आज़ाद करना, एक मोमिन गर्दन आज़ाद करना है, और दियत देना है जो उसके घर वालों के हवाले की जाएगी। मगर ये कि वो अगर सदका करते हुए माफ कर दें तो बड़ी अच्छी बात है। फिर अगर वो इस कौम में से हो जो तुम्हारी दुश्मन है, अगर दुश्मन कौम में से है तो वो मोमिन हो, तो एक मोमिन गर्दन आज़ाद करना है। और अगर इस कौम में से है जो तुम्हारे दरमियान और उसके दरमियान कोई उसकी उसके कोई ट्रिटी है, कोई अहद है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसके घर वालों के हवाले की गई जो दियत है वो अदा करना है, घर वालों को दियत देना है। एक मोमिन गर्दन आज़ाद करना है, दोनों चीज़ें करनी है। फिर जो ना पाए तो पै दर पै 2 माह के 2 रोजे रखने हैं। ये तौबा की तरफ, ये तो ये बतौर तौबा है। और अल्लाह हमेशा सब कुछ जानने वाला और कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह की हिकमत बताई गई। ये हर, देखे ना, दुनिया में हम आए हैं, हर किस्म का एक्सीडेंट, हर किस्म का कुछ भी हम काम करते हैं, गलती से हमसे कुछ लग जाता है, लोगों को गलती से, तो बस अस्तगफिरुल्लाह, जो वो आग लग जाती है, एक्सीडेंट में तो अक्सर मर जाते हैं भाई। और ये भी अल्लाह की कोई देन होती है। हमारे एक जानने वाले थे, और उनका सऊदी अरब में, तो 2 मियाँ बीवी थे, उनकी औलाद भी नहीं थी, बड़ी छोटी थी मैं। और मुझे याद है कि उनके उनसे सड़क पर कोई आदमी, अल्लाह अकबर, जिससे हिट हुआ और वो मर गया। और उन्होंने, उनके पास दियत के पैसे नहीं थे। जाहिर है हैंड टू माउथ ही होते हैं पाकिस्तानी जो उधर वहां जाते हैं। और दियत भी तो, सुभान अल्लाह, पता है दियत कितनी होती है कि अगर किसी ने किसी को मार के मारा हो, तो अगर आज की दियत आप
سچی بات ہے، اگر آپ اس کے بارے میں آ، کریں کہ دیت کتنی ہوتی ہے، کتنا فائن ہوتا ہے، فائن بائی مسٹیک، جو آپ بغیر کسی انٹینشن کے، if وہ جو ہے کوئی کسی کو مار دیتے ہیں تو کتنے اونٹوں کے برابر ہیں؟ کسی کو اندازہ ہے؟ اگر میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی یہ اگر سرچ کریں، یہ بلڈ منی اس کو کہتے ہیں، اور اگر یہ ایسے ہو جائے تو اس کی فائنینشیل کمپنسیشن جو کی جاتی ہے، جو اماؤنٹ دی جاتی ہے، وہ اونٹوں کے برابر ہوتی ہے، اونٹوں کی پرائس کے برابر۔ اور یہ بہت بڑا برڈن ہوتا ہے، تو مجھے یاد ہے کہ یہ وہ دے نہیں سکے تھے، تو ان کو پھر جیل ہو گئی تھی میرا خیال میں، مجھے اب صحیح طرح یاد نہیں ہے، میرا خیال میں 2 یا 3 اونٹوں کی پرائس ہوتی ہے جو کہ وہ دینی ہوتی ہے۔ اور اونٹ جو ہیں وہ ایک مرسڈیز کار یا کوئی ایکسپینسو کار کو اور وہ کوٹ جو ہے نا وہ اکارڈنگ ٹو دیئر اسٹیٹس وہ کوٹ مقرر کرتا ہے، اور پھر اگر وہ نہیں دے سکتا، وہ بندہ نہیں دے سکتا، فائنینس کمپنسیشن نہیں کر سکتا، تو پھر جج جو ہے وہ تعزیر کرتا ہے۔ تعزیر کیا ہوتی ہے؟ وہ تعزیر جو ہے وہ پھر جیل ہوتی ہے۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پھر جو جو ایکسیڈنٹ ہے وہ کس وجہ سے ہوا تھا، نیگلیجنس بہت زیادہ تھی، یا پھر کوئی شراب پی ہوئی تھی تو ڈرائیو کر رہا تھا، یا پھر سیفٹی اس نے بیلٹ نہیں پہنی ہوئی تھی، یا کیا تھا، اس کے مطابق پھر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اور یہ بہت بڑا لا ہے، اور جو سعودی لیگل سسٹم ہے، شریعہ لا، وہ تو اس کو بالکل اپلائی کرتے ہیں۔ لیکن اور جگہ پہ بھی، جیسے ابھی کینیڈا میں بھی اور جگہ بھی، جہاں کوئی ایسی پرابلم آتی ہے وہاں پہ ظاہر ہے فائنینشیل کمپنسیشن ان کو دینی، پینلٹیز ہوتی ہیں نا، فائنز ہوتے ہیں جن کو سب کو فلفل کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور وہاں پہ کیا تھا اس زمانے میں کہ آپ ایک غلام سلیو جو تھا اس کو فری کرتے تھے، اس کو آزادی دیتے تھے، اور یہ کفارہ تھا، یہ کفارہ دیا جاتا تھا۔ یہ چیزیں جب تک پتہ نہ ہو، سبحان اللہ، کہ ام، انسان کیسے اپنی سیفٹی نہیں کرتا، پھر سیفٹی بیلٹ بھی لگا کے رکھتا ہے کہ کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو انسان اپنی تیاری تو کرے نا۔ تو یہ ہے، جو وکٹم ہوگا، اور اس کو ضرور دیکھا جائے گا کہ اس کا دین کیا ہے، وہ کس دین پر ہے، اور کہاں کس چیز کو فالو کرتا ہے۔ مومن ہر لحاظ سے مومن ہے۔ تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے، سبحان اللہ، بہت خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ انسان کسی مومن کی ایک تو شان ہی نہیں، مومن کسی کو مارے ہی نہ۔ مومن کو مومن کو کیسے مارے گا؟ لیکن اگر خدا نخواستہ خطا ہو گئی، بھول ہو گئی، یا پھر نیگلیجنس ہو گئی، اگر بھول کے بھی مار ڈالے تو ایک مسلمان غلام آزاد کرے، پہلی بات۔ دوسرا، مقتول کے وارثوں کے خون بہا ہوتا ہے دیت، خون بہانے کا بہا دیا جیسے، وہ اس کا دینا ہوگا، دیت دینی ہوگی۔ ہاں اگر وہ معاف کر دیں تو ان کو اختیار ہے، صدقو کر دیں، معاف کر دیں، تو ان کو اختیار ہے کہ ہم نہیں، ہم تم سے کچھ نہیں لیتے بھائی، معاف کر دو ہمیں۔ اگر
مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو، تو صرف ایک مسلمان آزاد کرنا ہے۔ اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہے جن میں اور تم میں کوئی عہد ہے، تو مقتول کا خون پھر دیت بھی دینی پڑے گی، اور ایک مسلمان غلام بھی آزاد کرنا پڑے گا۔ اور جس کو یہ دونوں چیزیں، اب جیسے آج کل کوئی غلام نہیں، تو پھر متواتر 2 مہینے کنٹینیوس روزے، یہ کفارہ اللہ کی طرف سے ہے، اور توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ نے یہ طریقہ رائج کیا۔ ایک روایت ہے، عیاش بن ربیہ مخزوی کے بارے میں نازل ہوئی یہ آیت، جو ابو جہل کا اخافی بھائی تھا، جس کا سبب یہ ہوا کہ ہجرت سے پیشتر بہت تھوڑی سے پہلے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، عیاش بن ربیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا، مگر گھر والوں کے ڈر سے اسلام قبول کیا، مگر گھر والوں کے ڈر سے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا، ٹھیک ہے، بتایا نہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ آ گئے، تو عیاش بن ابی ربیہ بھی مدینہ آ گیا، اور اپنے بھائیوں کے ڈر کے مارے کسی جگہ پر، کہتے ہیں کسی قلعے میں چھپ کر رہنے لگا۔ عیاش کی ماں کو جب اس کی خبر ملی تو اس کو سخت غصہ آیا، اور عیاش کے غم میں، اور غم بہت لگا، اس میں کھانا پینا چھوڑ دیا، اور اپنے دونوں بیٹوں حارث اور ابو جہل کو، جو عیاش کے اخافی بھائی تھے، عیاش کو واپس لانے کے لیے روانہ کیا۔ ماں نے یہ قسم کھائی کہ جب تک تم عیاش کو میرے پاس واپس نہ لاؤ گے، میں چھت کے نیچے نہیں بیٹھوں گی اور نہ دانا پانی کا مزہ چکھوں گی۔ ماں کا یہ کلام سن کر دونوں بھائی عیاش کی تلاش میں روانہ ہوئے، اور حارث بن زید بن امینا کنانی بھی ان کے ساتھ ہو لیے، کوئی اور بھی شخص تھا۔ بالآخر پتہ لگا کہ یہ تینوں مدینہ پہنچے، عیاش سے جا کر ملے۔ عیاش قلعے میں روپوش تھا۔ ان تینوں نے باہر سے کہا کہ تو قلعے کے نیچے اترا، قلعے سے نکلا باہر۔ جب سے تو اپنی ماں سے جدا ہوا ہے، اس وقت سے تیری ماں چھت کے نیچے بیٹھ بیٹھی ہے، اور نہ چھت کے نیچے بیٹھی ہے، نہ اس نے دانا پانی کا مزہ چکھا ہے۔ اس نے یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک تو اس کے پاس لوٹ کر نہیں آئے گا، اس وقت تک دانا پانی اس پر حرام ہے، اور ہم خدا کے درمیان میں ڈال کر، وہاں اللہ کو مانتے تھے، کہ اللہ کو درمیان میں ڈال کر تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ تجھ کو کسی ایسی بات پر مجبور نہیں کریں گے جو تیرے دین کے خلاف ہو۔ عیاش نے جب ماں کی بے قراری اور بے چینی کا حال سنا تو دل بھر آیا، اور قلعے سے اتر کر ان کے پاس آ گئے اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ مدینہ سے باہر نکلنے کے بعد انہوں نے عیاش کو ایک تسمے میں باندھ دیا، اور تینوں میں سے ہر ایک نے عیاش کو 100 کوڑے لگائے۔ اس طرح اس کو اس کی ماں کے پاس لے گئے۔ ماں نے تو بس دیکھ کر کہا کہ میں تجھے اس وقت تک نہ کھولوں گی جب تک اس کا انکار نہ کرے جس پر تو ایمان لایا۔ ہاتھ پاؤں باندھ کر دھوپ میں چھوڑ دیا، عرصے تک اس کو تکلیف دیتے رہے۔ بالآخر عیاش نے مجبور ہو کر بادل ناخواستہ جبرن اور قہرن جو انہوں نے کہلایا کہہ دیا۔ اس پر حارث بن زید نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین دشمنوں میں سے تھا، اس کو چھیڑا اور کہا، اے عیاش، جس دین پر تو تھا، اگر وہ راہ ہدایت تھا تو نے ہدایت کو کیوں چھوڑا؟ اور وہ گمراہی تھا، تم گمراہ تھے، تو اتنے دنوں گمراہی پر رہا، یعنی کہ بیچ میں تو اسلام لے آیا تھا تو گمراہی پر رہا۔ اس پر عیاش کو سخت طیش آیا، اور یہ قسم کھائی کہ اگر مجھے کہیں تنہائی میں مل گیا تو میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔
کہتے ہیں کہ عیاش نے دوبارہ اسلام قبول کیا اور ہجرت کر کے مدینہ چلا گیا، اور اس کے بعد اللہ نے حارث بن زید کو بھی اسلام کی توفیق بخشی، اور وہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت کر کے حاضر ہوا۔ اتفاق سے اس اس دن، ایک دن مطلب کہ عیاش قبا کو جا رہے تھے، اتفاقاً اس کو حارث مل گیا۔ عیاش نے اس کو قتل کر دیا اور اپنی قسم کو پورا کیا۔ جب لوگوں کو اس کا علم ہوا تو عیاش کو ملامت کی کہ تو نے یہ کیا کیا؟ حارث تو مسلمان تھا۔ عیاش نے یہ سنتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو میر اور وارث کا قصہ معلوم ہے، لیکن جب میں نے اس کو قتل کیا تو مجھے اس کے مسلمان ہونے کی خبر نہ تھی، اور اپنی اس غلطی اور لا علمی پر شرمندہ اور ندامت ظاہر کی۔ اس پر یہ نازل ہوئی آیت، سبحان اللہ۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری ایک اور روایت آتی ہے کہ یہ ہے کہ ایک آیت حذیفہ بن یمان کے والد کے بارے میں نازل ہوئی، جو جنگ احد میں مسلمانوں کی غلطی سے مارے گئے تھے۔ مسلمانوں نے غلطی سے ان کو کافر سمجھ کر ان پر تلواریں چلائیں، اور حذیفہ نے دور سے دیکھ کر یہ کہا کہ یہ میرے باپ ہیں، مگر ہنگامہ اور شور اتنا زیادہ تھا کہ کسی نے کوئی سمجھا ہی نہیں، یہاں تک کہ وہ قتل ہو گئے۔ اور جب وہ قتل ہو گئے تب معلوم ہوا کہ یہاں وہ حذیفہ بن یمان کے والد ہیں۔ حذیفہ نے ان کو تسلی دی اور کہا، اللہ تمہاری غلطی کا اور خطا معاف کرے۔ مسلمانوں کو جب اپنی اس غلطی کا علم ہوا تو بہت سخت شرمندہ ہوئے، اور اس پر یہ آیات اتری تھی۔ تو اسی طرح ایک اور واقعہ ہے ابو دردہ کا، کہ کسی لشکر میں تھے، اتفاقاً اپنے لشکر سے جدا ہو جاتے ہیں اور کسی ضرورت سے پہاڑ کی ایک گھاٹی میں گئے۔ وہاں ایک شخص کو دیکھا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ ابو دردہ نے اس پر تلوار چلا دی۔ وہ لا الہ الا اللہ بول رہا تھا۔ ابو دردہ نے یہ سمجھا محض اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے، اس لیے اس کو بھی قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کا دل چیر کر تو نہیں دیکھا تھا نا، وہ صرف کلمہ پڑھ رہا تھا، اس کا مطلب تھا۔ تو یہ تفسیریں ہیں جو ابن کثیر نے بیان کی ہیں۔ یہ ابن کثیر کی تفسیر تھی، وہ قرطبی کی تفسیر تھی۔ یہ مختلف روایات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان آیات کی شان نزول میں یہ نازل ہوئیں کہ مومن کو کسی مومن کا قتل کرنا ہرگز درست نہیں، مگر بھول چوک سے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر سمجھ کر یا کسی اور کو غلطی کی بنا پر قتل کر ڈالے، لیکن دیت اور کفارہ واجب ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اور کسی مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے، مگر غلطی سے، بھول چوک سے اگر ایسا ہو جائے۔ اور بات ہے اس بات کی کہ اب آگے قتل خطا کی کچھ احکامات اور آئیں گے اس کے بعد، تو کہ اب جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو اس غلطی کا کفارہ یہ ہے کہ ایک تو اس پر ایک مسلمان یعنی مسلمان غلام یا لونڈی کی آزاد کرنا واجب ہے، دوسرا اس قتل کرنے والے پر دیت خون بہا واجب ہے، جو مقتول کے گھر والوں کے حوالے کی جائے گی، یعنی جو مقتول کے وارثوں کو ملے گی دیت۔ اور اگر کوئی وارث نہ ہو تو بیت المال جو ہے، جو گورنمنٹ ہے، وہ اس کو کمپنسیشن گورنمنٹ کو دیا جائے گا۔ بیت المال قائم مقام ہوگا وارثوں کے، مگر یہ کہ اولیاء مقتول دیت اور خون بہا کو معاف کر دیں۔ تو اگر معاف کر دیتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے کہ ہم نہیں پیسے لیتے، ہمارا بچہ چلا گیا، آپ سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہ سبحان اللہ، یہ بات ہے ساری اس کی۔ کوئی سوال ہے تو ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری آیت
میں بہت گہرائی ہے، بہت لا ہے، بہت باتیں بتائی گئی ہیں، سبحان اللہ۔ اور واقعات تو میں نے آپ کو سنا ہی دی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ کوئی بات ہے تو ضرور کریں، کوئی مائنڈ میں بات آتی ہے تو، کوئی شیئرنگ آتی ہے تو مجھے کیا کریں شیئرنگ، اس سے فائدہ ہوتا ہے، مجھے بھی پتا چلتا ہے آپ کیا سوچ رہے تھے، آپ کی سوچ کیا تھی سنتے وقت، کیونکہ ہم نے بھی تو اتنی زندگی گزاری ہے نا، ہمارے آس پاس لوگ رہتے ہیں، ہم نے خود آ، ایسے قتل کیے ہیں، کسی اپنی جیسے ابورشن کر دیا، خود ہی قتل کر دیا، غلطی سے قتل کیا، اس وقت پتہ نہیں تھا دین کا کہ یہ ایک قتل خطا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر مومن مسلمان کی حرمت رکھیں، اور یہی سب سے بڑی بات ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔